بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم آغاز کرتے ہیں جی آیت نمبر 26-27 اینڈ دین ویل موو ٹو اسٹیپ نمبر 2 آیت نمبر 28-29۔ میں نے اس پہ جو لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں، صرف اس کو بریفلی سن لیجئے، نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیجئے کہ 26-27 میں اسٹیپ نمبر 2 کا جواب میرا یہ ہے کہ قرآن مجید پر ہونے والے ایک اعتراض کا برسر موقع جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون ہدایت کو واضح فرما دیا ہے۔ یہ بات کہ کچھ چیزیں اس میں ایز یو پروگریس آپ کو قرآن مجید کے سٹائل کی ایک انٹرسٹنگ چیز یہ سمجھ میں آئے گی کہ بعض اوقات وہ بغیر اعتراض نقل کیے بھی جواب دے دیتا ہے جو لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ان کا، یا وہ سوال پورا نقل نہیں کرتا۔ آپ کو قرآن مجید کے سوال و جواب میں بھی یہ مسئلہ پیش آئے گا، اور اس کو سمجھنے کے لیے یعنی بجائے اس سے کہ سوال پورا نقل کیا جائے وہ بالکل بریفلی نقل کر دے گا یا اعتراض کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دے دے گا۔ یہ آپ اس کانٹیکسٹ سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بات اصل میں کیا ہو رہی ہے۔ تو میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں جی، قرآن مجید پر ہونے والے ایک اعتراض کا برسر موقع جواب دیتے ہوئے، کیونکہ قرآن کی بات ہو رہی تھی نا، یہ کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور تمہیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے، اس کے نتائج ڈفرینٹ نکلیں گے، اور اگر تمہارے دل میں کوئی شبہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے تو تمہارے سامنے ہے، تم اس طرح کی کوئی کتاب تم بھی پروڈیوس کر دو، کوئی سورہ ہی ایک پروڈیوس کر دو۔ یہ جب بات ہو رہی ہے تو قرآن کے حوالے سے، تو اسی موقع پر جو ایک اعتراض ہو رہا ہے ماحول میں موجود ہے، اور اس میں جو صفات بیان ہوئی ہیں لوگوں کی، وہ اصل میں اس کو کلیئر کر رہی ہیں کہ کس کی طرف سے ہے۔ یہ بھی ایز یو پروگریس تو آپ کو یو ول گیٹ دا ٹیسٹ آف اٹ کہ قرآن مجید جب یہ باتیں کرتا ہے جو اس جگہ پہ ہوئی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ باندھ کر عہد توڑا ہے، جنہوں نے قطع صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کی ہے، یہ جو خاص طور پہ یہ دو صفات ہیں، یہ اصل میں قرآن مجید یہود کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا آپ پر ایز یو پروگریس، خاص طور پہ جدھر سے اب آغاز ہوگا گفتگو کا ان کے ساتھ، جب ان سے خطاب کا آغاز ہوگا آیت نمبر 40 سے، تو وہاں پہ بات شروع ہی یہاں سے ہو رہی ہے جی۔ ہم آیات 26-27 میں اگر کوئی اور کویسچن نہیں ہے تو وی ول موو ٹو ورسز 28-29، ٹھیک ہے جی۔ جی سمیر آپ فرمائیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے غلطی سے دوبارہ میوٹ کر دیا۔ اچھا سر، یہ آپ نے جو آنسر دیا ہے یہ بھی آپ نے 2 بار ریپیٹ کیا ہے، میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، اور یہ مجھے آئی ڈونٹ نو، شاید میں نے مس کر دیا، مجھے یہ بھی شارٹ نہیں لگ رہا، تو کیا آپ اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں پلیز سر؟ جی یعنی میں نے اصل میں اس کا کانٹیکسٹ بھی واضح کیا ہے اور بات بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی کانٹیکسٹ یہ ہے کہ پیچھے قرآن مجید کی بات ہو رہی تھی نا۔ سر یہ اگر آپ کانٹیکسٹ بتا دیں گے تو وہ اس کو بعد میں پھر مطلب ہم غور کر لیں گے، میں اس کو لکھنا بھی چاہ رہا ہوں تاکہ جب ساروں کے آنسرز کو فالو کریں تو پھر میں اس پہ دیکھ لوں گا کوئی کویسچن۔ میں نے یہ لکھا ہے جی کہ قرآن مجید پر ہونے والے ایک اعتراض کا برسر موقع جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون ہدایت کو واضح فرما دیا ہے۔ بہت کچھ اور بھی ہے، یعنی یہ بھی بتا دیے کہ کون لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ اس نوعیت کے اعتراض یعنی اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کی تمثیلات کی اوپر اعتراض کرتے ہوئے یہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی سمیر آگے جی۔ جی سر ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر اس کو وہی اگر ایک لفظ میں بات کی جائے تو، یا ایک پوائنٹ اگر بیان کیا جائے بغیر کانٹیکسٹ نکال دیں اس کا، تو وہ یہ بنے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون ہدایت کو واضح فرمایا۔ جی سر، یہ آنسر اب لگا جیسا آپ ہم سے چاہ رہے تھے۔ جی جی، صرف میں نے کیا کیا کہ اس کو نا پیچھے سے کنیکٹ بھی کر دیا ہے۔ یعنی اگر آپ پچھلے میرا دیکھیں گے تو میں نے پیچھے یہ لکھا تھا کہ قرآن کتاب الہی ہے اور اس کو ماننے اور نہ ماننے کے نتائج نکلیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سب میرا اسٹیپ نمبر 2 ورسز 23-25 کا، اس کے ساتھ میں نے کنیکٹ کر دیا ہے یہ بات کو
کہ جب یہ بات ہو گئی تو جو اعتراض اٹھ رہا ہے قرآن کا اس کو اسی موقع پر رفع کرنے کے لیے یہ بتا دیا ہے کہ یہ تو کتاب الہی ہے، لوگ اس پر جو اعتراض کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہدایت کی زد میں آ گئے ہیں، یعنی وہ اعتراض خام خواہ کر رہے ہیں بجائے اس سے کہ سبق حاصل کریں، ان کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ واضح کرنے کی کوشش کی جی. جی فاطمہ، جی علی آپ پلیز سنبھال لیں، اب میں جی نوٹ ڈاؤن. فاطمہ، جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. یہ میں 28-29 کا اسٹیپ نمبر 2 بتانا چاہ رہی ہوں. جی ایک منٹ رکیے گا، جسٹ گیو می اے منٹ. جی کسی کا 26 27 کے بارے میں کوئی فردر اینی تھنگ، اگر آپ میں سے کسی کا 26 27 آیت کے بارے میں پہلے ہو تو اس کو پہلے لے لیجئے، پھر ہم فاطمہ سے شروع کر لیتے ہیں. جی اینی ون 26 27 کے بارے میں. میں نے بھی ایکچولی اس کا نہیں بتایا تھا 26-27 کا. اوکے یہی لکھا ہوا ہے کہ اس میں ہدایت اور گمراہی کے قانون کا اور یہود کے نان سیریس اینڈ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کا بتایا گیا. رائٹ میں بات ہوئی بالکل ٹھیک جی. اچھا یہ آپ نے اس کو یہود کا کس طرح لیا ہے، ہاؤ آر یو انٹرپریٹنگ؟ ہاں جی مجھے ایسا لگا کہ وہ جو اعتراض ہے وہ یہود کر رہے ہیں. سو نان سیریس ایٹیٹیوڈ ریگارڈنگ قرآن، اور جو اینڈ پہ جو لائنس ہیں کہ قطع تعلق کرتے ہیں، اور جو ان کا ایک اور چیز بتائی گئی ہے اس سے ان کا ریبیلیس ایٹیٹیوڈ شو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد، ہاں اللہ تعالیٰ اور قطع عہد تعلق توڑنا، کرتے ہاں ہیں. یس. رائٹ. یہ اس کو نوٹ کیجیے گا، یہ سب آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو نوٹ کیجیے گا کہ یہ جو دونوں کوالٹیز ہیں یہ بارہا آئیں گی، پازیٹیولی بھی آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کو پورا کرو، وہاں پر وہ جنرل ہوگی، مطلب مسلمانوں کے لیے بھی ہوں گی. لیکن جدھر یہ بات آئے گی نا کہ یہ لوگ ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، آپ دیکھیں گے کہ وہ جنرلی یہودی کے لیے آ رہی ہے. قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر آئے گا کہ انہوں نے جو عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ کہ اپنے بھائیوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے جو پیغمبر اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا اس پر یہ ایمان لائیں گے، اس کے مددگار بنیں گے، اس کو بھی توڑا ہے. خدا کے ساتھ جو شریعت کا عہد تھا وہ بھی توڑا ہے. ان دونوں چیزوں کا بار بار ذکر آئے گا. یہی بیسک اعتراض ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہود کے اوپر جو اتمام حجت کیا ہے. جی اینی بڈی ایلس ود 26 27؟ جی ہم پھر 28 29 کو لے لیتے ہیں. آپ میں سے اگر کسی کا ہے تو آپ ہاتھ ریز کیے بغیر سوال شروع کر لیں، بات شروع کر لیں بے شک. ٹھیک ہے جی، پھر 28 29 کو لیٹس موو ٹو دیٹ. جی فاطمہ آپ فرمائیے. 28 29 28-29 کا جو ہے نا اس میں مجھے لگتا ہے کہ آخرت کے بارے میں بات ہوئی ہے، اینڈ all the creations of this world and the universe as a whole. یہ وائی واٹ از دا کنیکشن، یعنی اس کی اصل بات کیا ہوئی ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اصل تو ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں ہوئی ہے. اصل میں ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں، Yes. رائٹ اوکے. اس کو نوٹ کر لیں جی. آپ باقی بھی بتاتے جائیں اور دیکھیں کہ کیا کیا آراء آتی ہیں اس کے بارے میں. جی فریہ. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور قدرت کے بارے میں بات جو ہے وہ یعنی یہ صفت کس چیز کے لیے بتائی جا رہی ہے؟ وائی از اٹ بینگ مینشنڈ؟ سر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے اینڈ یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل اس کانٹیکسٹ میں کہ پہلے مردہ تھے، پھر زندگی عطا فرمائی، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اور زمین کی سب چیزیں پیدا کی، آسمان بنایا. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. نہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کی جب صفات بیان ہوں گی نا قرآن میں، اس کو بھی ایک چیز نوٹ کیجیے گا، تو وہ اصل میں کوئی چیز کو پورٹرے کرنے کے لیے بیان ہوں گی. یعنی تم یہ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیٹ سے وہ قدرت بیان ہو رہی ہے. لیٹ سے تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے بیٹا پیدا کر دیا تو یہ اس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے.
تو اللہ تعالیٰ تو اصل میں کلمہ کن سے پیدا کر دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہو رہی ہے، لیکن اصل میں وہ قدرت اس چیز کی نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا مجبور نہیں ہے کہ وہ میل اور فیمیل ہی ہوں گے تو اولاد ہوگی، وہ ایسے ہی پیدا کر سکتے. یعنی ادھر پھر اصل بات یہ ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون تخلیق میں جو تخلیق کی اس کی قدرت ہے، اس میں وہ کسی چیز کا کسی اسباب کا پابند نہیں ہے. یہ بتانا پیش نظر ہوگا قدرت سے. یہاں پر قدرت اگر بیان ہو رہی ہے تو کیا بتانے کے لیے بیان ہو رہی ہے، وہ ہوگی اصل بات. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یہ پوائنٹ واضح ہو گیا؟ جی پوائنٹ واضح ہو گیا، سوچتی ہوں پھر میں اس کے بارے میں. رائٹ تھینک رائٹ، یو ویلکم جی. جی جی صدیقہ، یو کین انمیوٹ ناؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. خیریت؟ Alhamdulillah. So 28-29 is who or what is being referred to, right? یا So I think that it's referred to everyone who's bent upon rejecting the Quran. So that would be the idolaters, the hypocrites, and the Jews. And the what would be the vastness of his creation. So when he mentions the sky and he made 7 skies, so talking about the vastness, and also like, yeah, that's all I have actually. This is all. Now let's start again. The first answer was All those who were bent upon rejecting the Quran. no. اس کے بارے میں بات ہو، یعنی از دا قرآن ان دیز ورسز ٹاکنگ اباؤٹ، اوکے لیٹس ریفریز دا ہول تھنگ. واٹ آئی مین بائی واٹ از بینگ ریفرڈ ٹو، اس کو اردو میں جب میں نے لکھا تو یہ تھا کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کو ہم تھوڑا سا ریفریز کر لیتے ہیں. واٹ از بینگ ٹاکڈ اباؤٹ، واٹ از دا مین پوائنٹ آف دیز ٹو ورسز 28 and 29. So then would it be the fact that he mentions that when you were dead and he gave you life and he gave you death to you and he will give life again and you'll be returned to him? Right. So what is it exactly؟ آپ کے خیال میں اصل پوائنٹ اس کو بیان کرنے کا کیا ہے؟ What is the real, the main point of telling this؟ کہ وہ دیکھ he is the ultimate Creator? Okay, so if he is the ultimate creator, then what? Is he talking about in آیات میں 28-29 میں is he saying that you should worship him because he is the creator, or you should اس کے تقاضے یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں، وہ کیا لگ رہے ہیں آپ کو؟ یعنی what is the main point that is being established over here؟ یہ ہے جو سمجھنا ہے کیا چیز بیان ہے. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں. God created you out of nothing، ٹھیک ہے، اس نے تمہیں زندہ کیا، تم مردہ تھے، پھر کچھ نہیں تھے، پہلے مرے ہوئے تھے، یو ور ڈیڈ ایز اف نتھنگ. ہی کریٹڈ یو آؤٹ آف نتھنگ، ٹھیک ہے. ہی گیوز یو ڈیتھ اگین اینڈ ہی ول ریز یو اگین اینڈ یو ول بی ریٹرن ٹو ہیم، ٹھیک ہے. اس کے بعد 2-3 چیزوں کا ذکر اور کیا. ان میں ایک یہ کہ اس نے سب کچھ بنا دیا تمہارے لیے، ٹھیک ہے. پھر اس چیز کا ذکر کیا کہ اس نے جب آسمان کی طرف توجہ دی تو صرف ایسا نہیں کہ ایک چھوٹا سا آسمان بنا دیا، یعنی ایک انفینٹ انفیدمیبل قسم کی کائنات بنا دی. وہ یہ اس کی قدرت ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، نتھنگ از ہڈن فرام ہیم. تو اس کی جو ہے نا کنیکشن نکالنا ہے آپ نے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے، واٹ از بینگ سیڈ اوور ہیئر، یہ نکالنا ہے. یہاں پر یہ تھوڑا سا مشکل ہے اس لیے کیونکہ یہ بات کا آغاز ادھر سے ہو رہا ہے کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو. یعنی اس کو بھی اگر واضح کیا جائے تو میں جو ترجمہ تھا وہ آپ کے ساتھ پھر سے I'll try to share it with you کہ جو ہم نے دیکھا تھا اس میں. لوگوں تم اللہ کے منکر کس طرح ہوتے ہو، ذرا حالے کہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کی سب چیزیں پیدا کیں.
ہی ہیز کریٹڈ ایوری تھنگ ان دس ورلڈ فار یو، رائٹ. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان استوار کر دیے. وہ ہر چیز سے واقف ہے. یہ اس میں جو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے اس میں دیکھیے، یعنی ہی گیو یو لائف آؤٹ آف نتھنگ، رائٹ. وہی تمہیں مارتا ہے. یہ اس سارا جو نظام چل رہا ہے اس کے اندر کوئی مقصد بھی ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اس نے سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دیں، تو بے مقصد پیدا کر دیں کہ تم کھاؤ پیو اور مر جاؤ اور سب برابر ہو جاؤ. ٹھیک ہے. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان بنا دیے. تم اس کی کین یو فیدم ہز پاورز، کین یو فیدم دا مائٹ دیٹ ہی ہیز. ٹھیک ہے کہ اس نے جب تم سے تو ایک آسمان نہیں سنبھالا جا رہا، اس نے 7 آسمان بنا دیے. اور وہ پھر ان سب کچھ کے ساتھ ہر چیز کو جانتا بھی ہے. ہی نوز ایوری تھنگ. اس میں جو چیز واٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ از، اس کو کوشش کرنی ہے ڈٹرمن کرنے کی کہ واٹ از دا ریئل پوائنٹ جس طرف اشارہ مقصود ہے. یعنی از اٹ ٹو ٹیل پیپل دیٹ گاڈ گیو یو لائف؟ وائی؟ آئی مین ٹیل دیم وائی. کیا چیز بتانا پیش نظر ہے؟ یہ ہے جو آپ نے اس پہ غور کر کے، وہ ہے ان دونوں آیتوں کا مین پوائنٹ. ٹھیک ہے جی. ڈزنٹ میٹر، دیر کین بی اے ڈفرینس. آپ نے جو مین پوائنٹ نکالا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے نشانیاں اس کی قدرت کی یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو تھنک اے لٹل مور کہ وہ جو نشانیاں بیان ہو رہی ہیں اس سے نتیجہ کیا نکالا جا رہا ہے. تھینک یو. موسٹ ویلکم جی. جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر جو مجھے اس میں سمجھ آئی تھی، مجھے لگتا ہے کہ اب میں وہ آپ کا سننے کے بعد سوچ رہی ہوں کہ مجھے دوبارہ سوچنا پڑے گا، لیکن جو مجھے فرسٹ تھاٹ آئی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں انسان کو دلائل دے کر خدا کے وجود کی طرف توجہ کیا ہے کہ انکار کرنے سے پہلے سوچو اور پھر خدا کے وجود کا انکار کرو. رائٹ رائٹ. یعنی اللہ تعالیٰ کی وجود کے دلائل دیے گئے ہیں. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. روزمن آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. یہ میں نے لکھا ہے یا اللہ تعالیٰ کا انکار دراصل قیامت کا انکار ہے، اور یہ جو اللہ کی قدرت بیان ہوئی ہے وہ آخرت کی جواب دہی کے لیے ہے. اللہ نے بنایا تو ہے یہ مین پوائنٹ کیا ہوگا؟ واٹ ول بی دا مین پوائنٹ؟ رائٹ. آخرت بیان، رائٹ. آخرت کی جواب دہی. ٹھیک ہے جی. جی راشدہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. خیریت ہیں؟ الحمد للہ. سر مجھے تو یہاں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور ہماری ضعیفی یعنی کمزوری کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو تمہاری اوقات ہی کیا ہے انکار کرنا. یعنی میری آپ یہ فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی ذات کا، اپنی قدرت اور اپنی جو اس نے تخلیق کی ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ تم کیسے کر سکتے ہو میری ذات کا انکار. یہ فرما رہی ہیں؟ جی ہماری ضعیفی بتا رہے ہیں کہ تم اتنے کمزور اور میرے محتاج ہو. تو میری ٹھیک ہے. شمس الدہر میں ہے حل اتا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر زمانے کا وہ وقت. تو اس کو اگر ہم بیان کریں تو پھر آپ کا مین پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ ان آیات میں آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. ہاں جی، کیونکہ یہ اسٹارٹ ہی ہوئی تھی یا جو ہے نا سعبدو کہ میری بندگی کرو. صحیح ہے صحیح ہے. اب اللہ نے آگے ساری ریزن بتائی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. وجود کے دلائل دیے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ جو امبر فرما رہی ہیں، جو امبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل ہیں، یہ اسی طرح سے آپ کی بھی رائے یہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے جی. رائٹ. اس کی ڈیٹیلز اسٹیپ نمبر 3 میں آ جائیں گی. وہ آپ جو فرما رہی ہیں وہ سب سن لیں گے انشاءاللہ. جی اختر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی آیت نمبر 28 میں تو جو 3-4 چیزوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے تھرو ہی آخرت پہ دلیل دی جا رہی ہے کہ تم اصل میں اللہ کا انکار نہیں کر رہے، اصل میں تم جو ہے آخرت کا انکار کر رہے ہو. اور جو آیت نمبر 29 ہے اس میں اللہ کی صفت علیم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس غلطی میں نہ رہنا کہ مجھے جو تم عمل کر رہے ہو مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں نے یہ پوری کائنات بنائی ہے اور تمہیں یہ بنایا ہے، تو میں جو تم کر رہے ہو مجھے پتہ ہے، اس کے لیے تمہیں جواب دہ ہونا ہے قیامت کا روز. جیسے مطلب بنیادی پوائنٹ آپ کی نظر میں آخرت ہے یہاں پہ اس آیت 28-29 میں. 28 میں جی، اور اس کے بعد جو ہے آخرت کے ہی تناظر میں جو ہے رائٹ، کہ جو اعمال کیے جا رہے ہیں اس کا تم لوگوں کو جواب، بالکل کیونکہ اللہ جو ہے وہ علیم و خبیر ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آخرت یعنی جو کچھ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس زمین میں، اور جو اس کی قدرت تمہیں دکھ رہی ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ بلا مقصد ہے، لازماً تم کو ایک دن وہ اٹھائے گا اور پوچھے گا تم سے کہ کیسے استعمال کیا اپنا یہ وقت. ٹھیک ہے نا جی. یعنی اچھا مجھے ایک سوال تھا، جی جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس آیت میں کس چیز کو ریفر کیا گیا ہے، تو جب ہم آیت نمبر 28 کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر مطلب 4-5 چیزیں مطلب ریفر ہوئی ہیں. ایک رائٹ، کہ اللہ کا انکار ہے اس کے اندر، پھر اس میں موت کا ذکر ہے اور زندگی کا ذکر ہے، اور پھر الٹیمیٹلی قیامت کا کوئی ورڈ تو استعمال نہیں کیا رائٹ، گیا، لیکن ہمیں پھر اس سے لگتا ہے کہ ترجعون جو ہے بیسیکلی اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ آخرت کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. تو جب ہم اس سٹیپ کو فرض کریں اس آیت نمبر 28 میں جب ہم کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انکار ہے اللہ کا، موت کا ذکر ہے، زندگی کا ذکر ہے، اور اس سے نکل کر آگے جو ہے وہ قیامت کا ذکر ہے، کیونکہ قیامت کا ذکر تو اس آیت میں ویسے ہے نہیں. رائٹ، رائٹ. یہ اصل میں دیکھیے ایک تو یہ کہ اس چیز کو کہ جو ابھی کسی نے فرمائی تھی نا بات، میرا خیال ہے رازبن نے فرمائی تھی کہ آخرت کا انکار اصل میں اللہ کا انکار ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی آخرت کا انکار آدمی کیوں کرے گا؟ ایک تو اس کو اللہ کا سمجھ لیں. انکار مطلب نہیں، اللہ کا انکار مطلب آخرت کا انکار نہیں، جب آپ آخرت کو نہیں مانتے، ایک تو ہے نا کہ اللہ کا انکار ہے، تو پھر تو آخرت کیا آنی ہے، پھر تو آنی کیوں ہے، پھر تو سب کچھ یہ جو وجود ہے یہ ہے ہی بے مقصد. پھر تو اصل میں اس پوری کائنات کے اندر سے مقصدیت ہی ختم ہو گئی ہے. جیسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے آیت، سوری میں جو آیت سٹارٹ ہو رہی ہے وہ ہے کیف تکفرون، رائٹ وہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. رائٹ. یہ جو ہے نا کیف تکفرون، جب یہ قرآن مجید میں یعنی کفر جو ہے وہ صرف اس طرح نہیں ہوتا کہ میں کسی چیز کے وجود کا انکار کر دوں، کسی چیز کے وجود کے تقاضوں کا انکار کرنا بھی کفر ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر میں اگر یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا کہ مردوں کو زندہ کر دے، تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہوں. جی سمجھ آ گئی جی بات؟ یعنی یہ اصل میں مختلف شیڈز میں استعمال ہوتا ہے. یہ جو افعال ہوتے ہیں وہ مختلف شیڈز میں بھی استعمال ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تم صفات کا کیسے انکار کر سکتے ہو. یعنی کون سی صفات؟ وہ صفات جو تقاضا کر رہی ہیں کہ آخرت آنی چاہیے. دیکھیے آدمی آخرت کا 2 بنیادی وجوہات سے انکار کرے گا. یعنی ایک یہ ہے کہ نہیں یہ زمین ایسے ہی چلتی رہے گی، یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، جو ظلم ہے جو فساد ہے وہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عدل کا انکار ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں تقاضا تو بہت ہے، آنا تو چاہیے، لیکن لائے گا کون؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہستی جو ہے مردوں کو زندہ کر دے؟ مٹی ہو گئے سارے، ریزہ ہو گئے، ہڈیاں جو ہیں وہ بکھر گئیں، وہ پھر سے اکٹھی کر دے. نہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے. اچھا پھر اس کے مختلف شیڈز ہیں. سارے ہی لوگوں کے عمل کو جانتا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ کیا ہستی ہو سکتی ہے کہ جو ایک ایک آدمی کے اٹھنے والے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہو؟ یعنی یہ اس کے علم کا انکار ہے. تو آخرت اصل میں خدا کی اگر غور کیجئے تو خدا کی رحمت، اس کے عدل، اس کی حکمت، اس کی ربوبیت، یعنی اس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے
تو اس نے صرف پریولیج نہیں دیا، یو آر آلسو رسپانسبل فار تھنگس، تم اکاؤنٹیبل بھی ہوگے. یہ ان ساری صفات کا انکار ہوتا ہے. یہ اصل میں اس چیز کے ہے جو پوائنٹ کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات کا انکار کیسے کر سکتے ہو جب کہ ان صفات کا پرتو تم یہاں پہ دیکھ رہے ہو. ان کو واضح کر دیا ہے. وہ ساری صفات جو تقاضا کرتی ہیں کہ آخرت آنی چاہیے، وہ ساری تمہارے سامنے ہیں، دیکھ رہے ہو تم. اس کی ربوبیت تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کی قدرت تمہیں دکھ رہی ہے. تم ایک کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تمہیں زندہ کر دیا. ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو واضح کر کے یہ بتایا کہ وہ یہ سب کچھ کیا اس نے. اس کے بعد جب آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان بنا، تو تم اس کی قدرت کا انکار کر رہے ہو. یعنی یہ والا ایسپیکٹ ہے جو، اس لیے یہ اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں بعض موقعوں پر، مثال کے طور پر میں پیغمبر کو تو مانتا ہوں، میں اقرار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ جو سورہ منافقون میں جب یہ کہا نا کہ یہ لوگ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی یہ دیر بول رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. تو اصل میں جو چیز جب آپ مانتے ہیں تو اس کے تقاضے پھر لازماً پورے کرنے پڑیں گے. یہ والا ایسپیکٹ ہے جو اللہ کے منکر میں بھی آ رہا ہے. جی اچھا، میں ایک سوال کر سکتا ہوں. یہ آیت نمبر 27 میں جو آپ نے کہا کہ یعنی کہ عہد کو آپ نے ریلیٹ کیا ہے صلہ رحمی سے، تو نہیں، میں نے عہد کو ریلیٹ نہیں کیا، صلہ رحمی سے نہیں ریلیٹ. وہ الگ الگ احکام ہیں، یعنی 2 الگ الگ چیزیں ہیں. میں نے تو ریلیٹ کیا کہ یہ دونوں چیزیں عام طور پر جس طرح سے بیان ہوئی ہیں، آپ دیکھیں گے قرآن مجید کا جو نارمل طریقہ ہے وہ یہ یہود کے لیے بیان ہوتی ہیں. نہیں ٹھیک ہے، جو یہود کے لیے بیان ہوتی ہیں، لیکن کیا اس کے اندر صلہ رحمی آ جاتا ہے؟ اس کے اندر حقوق العباد میں تو سب کے حقوق آئے تھے، کیونکہ تو ریلیٹیو ایک مطلب ہوتا ہے نا کہ پہلے اگر کسی کا مطلب فرض کریں کوئی مطلب اپنے مرتبے کے لحاظ سے اس کے حقوق العباد سیٹ ہوں گے. یعنی کہ ایک جو ہے ایز اے بھائی میرے جو ہیں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ذمہ داریاں جو ہیں ڈفرینٹ ہوں گی دین باپ. رائٹ. ایز اے حکمران جو ہے میرا سرکل آف حقوق العباد کا بڑھ جائے گا. رائٹ. تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک حکمران کے جو حقوق العباد ہیں وہ سیم ہیں جو کہ ایک عام آدمی کے ہیں، کیونکہ جو حکمران تو بیسیکلی اس کے تو جو حقوق العباد کا دائرہ بہت وسیع ہوگا، بہت وسیع. لیکن دیکھیں نا، آپ نے اپنے جو عزیز ترین ہو سکتے تھے، جن کے ساتھ آپ کی نیچرل افیلیشن تھی، انہی کے بارے میں حق تلفی کرنی شروع کر دی ہے، تو پھر حقوق العباد کیا ادا کریں گے؟ پھر تو اصل میں دنیا ہی کو دکھاوا ہو سکتا ہے نا. نہیں لیکن اکثر تو یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ زیادہ تر جو لوگ اتھارٹی میں ہوتے ہیں وہ تو اپنے حقوق اپنے جو بہت کلوزسٹ ریلیشن ہوتے ہیں ان کے حقوق پورے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے نیچے جو بہت سے اور حقوق لوگوں کے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے. رائٹ. یعنی یہ اس میں پھر بھی ایک نیچرل انکلینیشن ہے نا. یعنی انسان کی ایک نیچرل انکلینیشن ہو سکتی ہے جس کو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا، کچھ جسٹیفائی نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال دیکھیے، اب 3 بندوں میں سے میں نے بے انصافی کر دی، اپنے بھائی کو کام دے دیا. ٹھیک ہے. یہ ایک نیچرل انکلینیشن ہو سکتی ہے اس لیے کہ میری ایک افیلیشن اس کے ساتھ زیادہ ہے، اس کو مجھے کنٹرول کرنا چاہیے عدل کے تقاضوں کے تحت. اب آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس آیت کے اندر اسپیسیفکلی تو صلہ رحمی کا کوئی ذکر نہیں ہے. نہیں ہے. یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں. یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ یہاں پر جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ اصل میں یہود کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. یہاں پر ان صفات کا ذکر کرنے کی کوئی بہت ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو نمایاں کرنے کا مسئلہ ہے کہ وہ جنہوں نے کہ دیکھیے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بنیادی عہد ہے وہ بھی توڑ دیا، انسانوں کے ساتھ جو بنیادی عہد ہے وہ بھی توڑ دیا. یہ ہے جس چیز کا بتانا پیش نظر ہے. نہیں، میں اس میں کچھ تفسیرات جو تفسیریں جو اس میں پڑھتے اس میں مجھے تھوڑا سا وہ چیز ٹھیک نہیں لگتی جہاں پہ صرف جو ہے وہ حقوق العباد کی جو بات ہوتی ہے صرف جو صلہ رحمی کے رشتوں تک ہی محدود رکھتے ہیں. رائٹ. نہیں بالکل ٹھیک ہے، وہ اس پہ ہم بات کر لیں گے.
انشاءاللہ یہ اسٹیپ نمبر جو آئے گا نا، اسٹیپ نمبر 5، جس میں کہ ہم نے اب اپنی بات کرنی ہے، ادھر ہم ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں لے لیں گے جی. چلے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میں اسی لیے یہ کوشش کر رہا ہوں آپ ہی کے سوال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ اسٹیپ نمبر 2 ایک دفعہ ختم ہو جائے تو پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ ہم جو یہ اسٹیپ 5 اسٹیپس ہیں ان میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ میں بھی بہک جاتا ہوں، اس میں آپ کو مجھے بھی کنٹرول کرنا ہوگا. لیٹس اسٹک ٹو دا اسٹیپس. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. جی نیکسٹ اسٹیپ نمبر 2 فار ورس 28-29. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں کریٹر ہوں ہر چیز کا. ٹھیک ہے. کیوں بتایا یہ کہ مجھے مانو اس لیے؟ جی انہوں نے اپنا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں تمہیں بنانے والا ہوں، میں کریٹ کرنے والا ہوں تم لوگوں تو، تاکہ تم مجھے مانو. رائٹ. یہ مطلب اصل میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات جو امبر نے فرمائی اور جو راشدہ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے دلائل دیے ہیں. جی یہ فرما رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. جی آپ کی بات شاید کٹ گئی ہے. جی سر یہی ہے وجود کا، وجود انسان کا مطلب بیسیکلی انہوں نے مین فوکس اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ انسانوں کا مالک ہے. رائٹ. کہ میں تمہارا مالک ہوں، یعنی کہ ہم پہ فوکس کیا زیادہ. نہیں ایک سیکنڈ، یعنی دیکھیں وجود کے دلائل دیے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. میں تمہارا مالک ہوں تو پھر کیا کرو؟ پھر کیا ہوا؟ وجود ہے تو پھر مالک ہے. ہاں تو سر وہ مطلب بیسیکلی ایک جیسا ماں کرتی ہے کہ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتی، پھر اس کا سارا انتظام بھی کرتی ہے، دودھ پلانا، تو اسی طرح اللہ بھی رائٹ. کہ میں نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، میں نے تمہارے لیے یہ زمین بنائی ہے، یہ آسمان بنائے ہیں، رائٹ. اس کو خوبصورت بھی بنایا ہے، اور مجھے رائٹ. تمہارے ہر چیز سے واقف ہوں. رائٹ. اس لیے خاص طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ان آیتوں میں انسانوں کو مطلب ہمیں مخاطب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں. نہیں مخاطب تو انسانوں ہی کو کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بات کیا کر رہا ہے، کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے. یعنی اب میرے وجود کو مانو یہ کہہ رہے. یہ ہے جو اس کا جواب ہے. آگے ڈیٹیل آ جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک سمجھ میں آ گئی. ٹھیک جی. تھینک یو. جی جی شبانہ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر اس میں یہ ہے کہ تخلیق کائنات اور انسان جو ہے وہ ابس نہیں ہے، باس بعد الموت کی عدالت لگنی ہے. اس لیے بندگی کی بات ہو رہی ہے کہ بندگی کرو کیونکہ عدالت لگنی ہے دوبارہ. یعنی آپ ان 2 آیتوں میں بنیادی پوائنٹ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ آخرت ہے. جی جی باس بعد الموت، کہ یہ جس نے یہ سب کچھ آخرت کیا تو وہ کیا حساب نہیں لے گا؟ رائٹ. مطلب بنیادی پوائنٹ آخرت یہی ہوگا نا. ٹھیک جی. ٹھیک بالکل ٹھیک جی. جی سمیر آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم. اگر ریپیٹ بھی ہو گیا لیکن میں پھر بتاتا ہوں کیونکہ مجھے سارے یاد نہیں ہے کہ اللہ نے اللہ کے انلمیٹڈ اختیارات کا ذکر ہے آخرت اور اللہ کی قدرت کے ریفرنس دے کر. یعنی بنیادی بات آخرت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ریفرنس دے کے. بنیادی بات اللہ کے اختیارات ہیں. رائٹ. وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ بتانا کیا پیش نظر ہے؟ یعنی اصل بات کیا ہے؟ یعنی یہ جب بھی کبھی سوال پیدا ہونا تو آپ اس پہ ضرور پوچھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کیوں بتا رہے ہیں. اس کو سمجھ میں آ جائے گا، وہ اصل بنیادی نقطہ وہ بن جائے گا عام طور پہ. کیونکہ جو اس کے جو شروع میں پہلا لفظ ہے نا کہ منکر جو تم کیوں ہوتے ہو، رائٹ. اس وجہ سے یہ بتا رہے ہیں نا اختیارات. یعنی اللہ تعالیٰ کی وجود کا استدلال ہے یہاں پہ. جی سر. یہ کہیں گے کہ خدا کے وجود کے دلائل دیے گئے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. جی جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت جی؟ جی الحمدللہ. یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ اپنی قدرت یعنی استفامیہ لہجے میں ان لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم انکار کس چیز کا کرتے ہو. یعنی قیامت کی دلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں دی ہے. اور جو کفر ہے وہ کفر جو ہے وہ اللہ کا کفر نہیں ہے بلکہ اس کی صفات کا کفر ہے. رائٹ. یہ وہ تو صحیح ہو گیا. بنیادی نقطہ کیا ہے یہاں پہ؟ آپ کیا فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال ہے، کیونکہ دو آراء بن رہی ہیں سامنے جو آئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود پہ استدلال نہیں، کیونکہ اللہ کو تو وہ مانتے ہیں. یہ قیامت کا انکار، رائٹ، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار. رائٹ. آخرت پر استدلال ہے. آخرت پر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بڑا امپورٹنٹ بات فرمائی ہے جو سلمان نے ابھی کہی ہے کہ یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہاں پہ ہم نے پہلے یہ ڈٹرمن کیا تھا نا، جن لوگوں نے اس سے اتفاق کیا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب نے یہ ڈٹرمن کیا تھا، جن لوگوں نے یہ اتفاق کیا تھا کہ یہاں پر مشرکین عرب جو یعنی بنی اسماعیل سے اب خطاب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا سے آگے، اور اس چیز کو سامنے رکھیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا سے آگے اگر مشرکین مکہ، مشرکین مدینہ، مشرکین عرب سے خطاب ہے تو وہ خدا کے منکر نہیں تھے، خدا کو مانتے تھے، وہ خدا کے شریک ٹھہراتے تھے. دیکھیے، خدا کے شریک ٹھہرانے کو بھی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خدا کا انکار کرتے ہو، یعنی خدا کا انکار کرتے ہو، ادھر کہتے ہیں ہم مانتے ہیں خدا کو. ان سے کہا ہے قرآن مجید نے بار بار، سورہ نحل کو دیکھیں، سورہ روم کو دیکھیں، ان سے پوچھو کہ یہ کس نے بنایا ہے، ان سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا ہے، ان سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا ہے، تو سب کے جواب میں وہ کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہے. تو انکار کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا اس کی صفات کا انکار ہے، جو کہ خدا کا انکار ہے. یعنی تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ خدا کو شرکاء کی ضرورت ہے تو پھر تم خدا کو جانتے ہی نہیں ہو، تو پھر تم اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی یعنی بلندی، ان سب چیزوں کی نفی کر رہے ہو. جی، اس کی ربوبیت اور اس سب چیز جو علم ہے وہ سب چیز کا انکار. رائٹ، رائٹ. ٹھیک جی. جی اور کوئی؟ جی 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 ناصر، آپ انمیوٹ کر پا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے اس میں لکھا ہے کہ یہود کو، کیونکہ بات ان سے ہو رہی ہے، تو یہود کو جاننے کے باوجود انکاری پر ایک تنبیہ ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ان آیات میں اللہ اپنے وجود کے دلائل دے رہا ہے، ایک بتا رہا ہے جو شاید یہود کو پہلے ہی پتہ تھی. ٹھیک. آپ یہ فرما رہے ہیں ادھر بنیادی طور پر، یعنی تھوڑا سا جو ڈیویشن آ رہی ہے وہ ادھر سے آ رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات بھی اصل میں یہود ہی کو خطاب کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ جی، مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ رائٹ، ان کو تو پہلے پتہ تھا ساری باتیں، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کہ پیدا کرنے والا بھی وہی، موت دینے والا وہی. تو اس یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی دلیل کی بات ہو رہی. ٹھیک ٹھیک. تو یہ جو چیز ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں. یہی جو ایک تو آپ نے خود فرمائی کہ وہ سب چیزیں یہ مانتے تھے، وہ اس کا اقرار کرتے تھے، اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے تھے، ایک بات. دوسری چیز یہ کہ جدھر سے آغاز ہو رہا ہے قرآن مجید میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، جس طرح میں نے ایک ابھی نقطہ آج یہ بتایا کہ یہ جو بات ہے نا کہ تم اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو باندھنے کے بعد توڑتے ہو، اس کو ایز اے نارم آف دی قرآن یہ سمجھ لیں کہ یہ بات جنرلی یہود کے لیے یوز ہوتی ہے. نارم قرآن کا یہ ہے کہ یہ یہود کے لیے یوز ہوتی ہے. وہ قطع رحمی کی جو بات ہے، جو جس طرح سے یہاں بیان ہوئی ہے، یہ عام طور پر یہود کے لیے یوز ہوگی، اور دونوں عام طور پر اکٹھے یوز ہوتے ہیں. یعنی دیکھیے کیا ان میں کس طرح سے یہ کنیکٹ ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے ساتھ باندھا ہوا عہد توڑا ہے، اور انسانیت کے ساتھ باندھا ہوا عہد کا جو آغاز ہے وہ اصل میں صلہ رحمی سے ہوتا ہے نا، وہ بھی توڑا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. بالکل اسی طرح سے ایک اور نارم آف دی قرآن یہ ہے کہ قرآن مجید یہود سے خطاب کرتے ہوئے توحید کا استدلال نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، عام طور پر جس طرح سے ادھر استدلال کیا نا، استدلال کیا ہے، ایک سیریس استدلال کیا ہے کہ یہ بتایا ہے کہ تم دنیا کی اچھا. اور پھر ایک تیسری چیز، یہود اپنے آباء و اجداد کو ایز سچ کوئی فرشتے نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کا شرک ادھر جو تھا نا، جو وجودی شرک ہوتا ہے، وہ ادھر نہیں تھا اس طرح کا موجود.
وہ تھی میٹافوریکل قسم کی جو شرکیہ حرکتیں تھیں وہ آ گئی تھیں ان کے اندر، خاص طور پہ جو عرب میں رہتے تھے یہود ان کے اندر. لیکن جنرلی وہ اس طرح کا شرک جو ہے نہ اس کی توحید کی بات کی جائے گی، بس یہ یاد دلایا جائے گا کہ تم نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. عام طور پر یہ ہوگا. جنرلی ان آیات کو جس طرح سے لیا گیا وہ یہ ہے کہ یہود کے بارے میں پیچھے بات ہوئی ہے، اس کے بعد ان رویوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے تو اب یعنی مشرکین عرب کی طرف تھوڑی دیر کے لیے التفات کیا اور یہ کہا ہے کہ تم ان کے پیچھے اپنی قسمت کیوں کھوٹی کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضے پورے کرو، اس کی کتاب کو مانو اور اس کتاب کے تقاضے پورے کرو. اور ان کی جو یہ چہمگوئیاں ہیں کہ اس کتاب کے خلاف، اس کے اندر تم اپنی قسمت کھوٹی نہ کرو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آخرت کا بھی ذکر کر دیا. جو آپ نے بات فرمائی ہے وہ اس بنیادی بات سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، اس وجہ سے اٹ ریکوائر سم تھنگ. یعنی آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ 2829 میں اسی کو لے لیں جس طرح سے آپ لے رہے ہیں، 2829 میں بنیادی بات کیا ہوئی ہے تو وہ کیا ہوگی آپ کی اس انٹرپریٹیشن میں؟ میرے خیال میں یہود کو جاننے کے باوجود انکاری پر ایک تنبیہ ہے. یعنی انکاری کس چیز کی انکار؟ مطلب ہے آگے ان کے جو تمام اللہ تعالیٰ کی جو بھی چیزیں ہیں ان پہ انکار، مطلب کر نہیں رہے نا، وہ ان کی ہدایت پہ عمل نہیں کر رہے. رائٹ. جو بھی اللہ نے کہا ہے اس کو اس پہ پورا مطلب اپنا عمل نہیں ہے ان کا. یعنی یہ جو بات ہے کہ تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یہ یہود کو کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ مطلب یہاں پہ میرے خیال کے مطابق یہ تو پہلے ہی ان کو پتہ ہے. رائٹ. مجھے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جب میں ان کی ترجمہ پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے طرز عمل پہ حیرانی کا ذکر کر رہا ہے کہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہیں پیدا بھی کرنے والا میں ہوں، موت بھی دینے والا میں ہوں، پھر بھی زندہ میں کروں گا، اور علم بھی ہر چیز کا میرے پاس ہے. تو پھر مجھے سمجھ مطلب اب میں اللہ کے حوالے سے یہ بات نہیں کر سکتا کہ مطلب میں کہوں کہ اللہ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس کو میں نے یہی انٹرپریٹیشن اس کی یہ کی ہے کہ اس حیرانی سے مجھے لنک یہ لگ رہا ہے کہ ایک تنبیہ ہے کہ تمہیں یہ سارا تنبیہ ہے. اور اس کے باوجود جی بالکل صحیح سمجھیں آپ، بالکل صحیح سمجھیں. یعنی یہ سب کچھ تم دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے. تو نہیں، اصل میں جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے، یہ سب کچھ تم دیکھ رہے ہو جی کس چیز کا؟ اب آگے کی بات کیا ہے؟ سب کچھ تم دیکھ رہے ہو تو کیا منوانا پیش نظر ہے؟ مطلب کہ منوانا تو مطلب مجھے آپ کا نقطہ نظر سمجھ آ رہا ہے بیسیکلی کہ وہ آخرت کے شاید انکاری ہوں گے جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے، اور جو ابھی تک بات ہو رہی ہے کہ ان آیات میں آخرت کی بات ہو رہی ہے. رائٹ. وہ بات ہوگی شاید، لیکن مجھے ڈائریکٹلی اس میں نہیں سمجھ آ رہی کہ آخرت کا کوئی ذکر ہے. ایک تنبیہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر تم انکار کرتے ہو تو نیچرلی پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ آگے ہوگا، اور وہ پھر لنک شاید اسی سے بن رہا ہو. جو مطلب میں نہیں، دیکھیں دو ہو سکتی ہیں نا، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لازماً یہ فرمائیں گے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک جو دو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہے خدا کے وجود کے اوپر استدلال ہے، اور دوسرا ہے کہ خدا کے وجود کے اس تقاضے کے اوپر استدلال ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں. تقاضے بھی بات ہو رہی، بیکاز وجود کو تو وہ مانتے تھے نا اچھا، وہ پھر کوئی تقاضا ہوگا نا. وہ کیا تقاضا لگتا ہے آپ کو کہ یہاں پہ جو یہود ہی ہوں گے مخاطب، یہاں پر ان کو ان صفات سے کی ریفرنس سے کس تقاضے کو پورے کرنے کی طرف کہا جا رہا ہے؟ اصل میں یہ ہے جو جواب ہوگا اس کا اس آیت میں. جی فرمائیے. پروبیبلی پھر وہ یہی ہے جو پیچھے بات ہوئی ہے کہ وہ بدعہدی کر دی انہوں نے اور رشتوں کو توڑا، یا فساد کرنے والا جو پچھلے والی 27ویں آیت کو اگر لنک کریں. ٹھیک ہے جی. وہ تقاضے ہو سکتے ہیں جس سے وہ مطلب فی الحال پورا نہیں کر رہے. رائٹ. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ بات کہ وہ اس کو اس سے کنیکٹ کیا جائے کہ جو بیچ میں بات ایک جملہ معترضہ کے طور پر آئی تھی اس کی تفسیر میں ہے یہ بات. ٹھیک ہے جی.
اور اس کے اوپر جاری رکھتے ہیں جی، غور و فکر جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ. جی جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر، یہ ابھی سلمہ نے جو بات کی کہ وہ خدا کے منکر نہیں تھے، وہ تو خدا کو مان رہے تھے، تو سر مجھے تو ایسے نہیں لگتا، کیونکہ بات تو شروع ہی یہاں سے ہو رہی ہے کہ تم اللہ کے منکر کیسے ہوتے ہو. اس کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ مشرکین عرب سے بات ہو رہی ہے. جی یہود تو مان رہے تھے، وہ ظاہر ماننے کے بعد انکار کر رہے تھے. یہاں پہ تو مان ہی نہیں رہے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان سے بات ہو رہی ہے. نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ یہ تو رائے آ گئی ہے اس میں. تو ناصر صاحب نے جو اپنی بات کی ہے بس اس کو بھی سن لیتے ہیں، نوٹ کیا، نوٹ بھی کر لیں کہ کیوں وہ لے رہے ہیں. وہ اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ وہ جو ہے خطاب کرتے ہوئے بیچ میں ایک اور ریفرنس بھی آ گیا، اس میں انٹرسٹنگ ہوگی یہ بات، ان کی بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اصل میں یہ وہ پوائنٹ نہیں ہے، میں اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہا. آئی وڈ ریکویسٹ کہ اگر وہ جو مخاطبین کی ہے نا اسٹیپ نمبر 3، وہ اس کا یہ ہے کہ میسج ٹو دی ایڈریسیز، اس میں یہ ایڈریسیز ظاہر ہے کہ پھر پوائنٹ نمبر 1 میں جب ہم نے کیا تھا تو ناصر صاحب واز ناٹ ہیئر. آئی تھنک آپ ان دنوں میں شاید یو ور ٹریولنگ، تو اس کو بھی ہم ایک دفعہ ریویو کر لیں گے کہ وہ آپ کی رائے اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. بٹ ٹھیک ہے، یہ آئی انڈرسٹینڈ ڈاکٹر صاحبہ. جی ٹھیک ہے، تھینک یو. جی میرے خیال سے تو یہ 29 کلیئرلی بتاتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اور تم میرے پاس واپس آؤ گے، اور میں نہیں تمہیں ماروں گا اور تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا. تو اس لیے تم میرا کس طریقے سے انکار کر سکتے ہو، کیونکہ میں بنانے والا ہوں اور میں ختم کرنے والا بھی میں ہوں. سو آئی ایم دا ماسٹر آف دا ورلڈ. اس لیے یہود اور ان لوگوں کو جو ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو کلیئرٹی بتا رہے ہیں کہ تمہارے سامنے سب کچھ ہے. You were born, you will die, then you will be born again. So what is it that you are trying to show that you don't understand? جسٹ کیا ہے اس کی یہ بتائیے. واٹ از دا پوائنٹ؟ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جسٹ اس کے بعد بات ہو رہی ہے to believe that God is the creator of the world and you are going to go back to him, so you have to believe in. اتنے لمبا نہیں بتائیں آپ مجھے. یہ دیکھیے اگر یہ بات ہے تو کیا یہ ٹھیک سمجھا ہوں میں کہ آپ کی بات یہ کہ یہ آخرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جی آخرت کے بارے میں. میرے تو جتنا چھوٹا کر سکیں نا اتنا، اس پوائنٹ نمبر 2 کو جتنا چھوٹا کر سکیں، وہ اصل میں جتنا آپ پھیلائیں گے اتنا بات جو ہے نا وہ کنفیوژن میں پڑ جائے گی کہ پھر آپ اصل میں کیا لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آخرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہو گئی، فل سٹاپ نہیں، بس آخرت کے بارے میں بات ہو رہی، ختم. ٹھیک ہے جی. اب آگے تفصیل آ جائے گی اگر اف یو ہیو ریٹن اینی ڈیٹیلز اباؤٹ اٹ، تو وہ پوائنٹ نمبر 3 میں، پوائنٹ نمبر 5 میں، دونوں میں آپ لا سکتے ہیں، بٹ اس میں نہیں آ سکتی. کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بس یا تو آپ نے ٹھیک سمجھا ہوگا، ہاں مطلب میں نے ٹھیک سمجھا ہوگا یا غلط سمجھا ہوگا، لیکن وہ پوائنٹ ایک ہی ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی دس از دا بریفسٹ پوائنٹ، لائک دا فرسٹ پوائنٹ. مخاطب کون ہے؟ مخاطب یہود ہیں. بات یا رائے ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کا استدلال ابھی نہیں پوچھا جا رہا. مخاطب بنی اسماعیل ہیں، یا بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. مخاطب تمام انسانیت ہے، یا بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. یعنی یہ اس کی بہت ڈیٹیل کی ابھی بات ہی نہیں کرنے کی ضرورت. ابھی جو چیز ہے وہ صرف اتنی کہ مخاطب کون ہے، کس کے بارے میں بات ہوئی ہے، فل سٹاپ. آگے چلیں گے تو وہ اس کی ڈیٹیل بھی آ جائیں گی. جی صحیح ہے. جی نوشابہ ہو گئے جی. نوشابہ کر لیجیے. آپ نے ابھی کہا کہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، جس طرح اب ہم نے سب نے جواب دیا، تو آپ نے تو خود ہی اس سے پھر کیوں اور سارا کچھ پوچھا، تو وہ ڈیٹیل میں تو ہم پھر چلے گئے. نہیں، کیا کس چیز کے بارے میں کیوں پوچھا؟ ابھی جب سب نے جواب دیا
کسی نے کہا کہ اس میں وہی آخرت کے دلائل ہیں، کسی نے کہا کہ اللہ کا وجود ہے، تو وہ تو آپ نے پھر خود ہی پوچھنا شروع کر دیا کہ کیوں آپ نے یہ کیا، تو ڈیٹیل میں تو ہم پھر گئے نا. نہیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر جیسے فریہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان آیات میں زیر بحث، کیوں زیر بحث ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت زیر بحث ہے، کیوں زیر بحث ہے؟ وہ حکمت زیر بحث ہوگی یا تو یہ بتائے گی کہ زندگی بامقصد ہے اور اس میں آخرت آنی ہے. قرآن مجید کے بارے میں یہ بات بالکل واضح کر لیجئے کہ وہ اس کے ٹاپکس کو بہت زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جب شریعت بتا رہا ہوگا تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے اندر ہو سکتا ہے کچھ ڈیٹیلز آ جائیں دوسری کہ کرنا کیا ہے، کس طرح کرنا. قرآن مجید کے پیغامات بنیادی طور پر 3 ہی ہیں. ٹھیک ہے، توحید ہے، آخرت ہے اور رسالت ہے. آپ کو اصل میں یہ بات کہ یہاں پر کیوں بیان ہو رہی ہے، مقصد یہ پیش نظر ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اس تک پہنچنے میں ہیلپ کرنے کے لیے یہ پوچھا تھا میں نے، ورنہ وہ اس کی ڈیٹیل میں جانے کے لیے نہیں پوچھا تھا. بٹ اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ، آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. سر اس میں میں تو پھر کنفیوز ہو گئی تھی کہ جب وہ کیوں کا کویسچن آیا تو رائٹ کنفیوژن ڈال دی تھی کہ نہیں، وہ دیکھیے اس میں نا آپ نے جس طرح سے بات فرمائی تھی اس سے یہ کنفیوژن تھی، اس میں یہ کنفیوژن تھی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو اس کی نشانیاں ہیں، اس کا بیان ہے، تو نشانیوں کا بیان کسی وجہ سے ہوتا ہے نا. اس میں 2 صورتیں ہو سکتی تھیں. میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ ان میں سے ایک لے لیں، یعنی ایک کو آپ کلیئرلی بتا دیں کہ یہ میری رائے ہے. نشانیاں عام طور پر اللہ تعالیٰ جب بیان فرماتا ہے تو اپنی توحید کی بیان کرتا ہے، اپنے وجود کی کہہ لیں، اپنی توحید کی کہہ لیں. عام طور پہ وجود کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن وہ وجود کے بارے میں تو وہ میں جب ہم آگے چلیں گے اگر قسمت ہوئی تو سورہ نور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پر تو وہ کہہ رہے کہ اصل میں دنیا اور آخرت میں دنیا کی جو مقصدیت ہے وہ خدا سے پیدا ہوتی ہے، ورنہ تم دنیا کو ایک بے مقصد چیز سمجھو. ایک چیز وہ وہاں پر وجودی بات بہت زیادہ نہیں کرتا وہ، لیکن بہرحال اٹس آل رائٹ. نشانیاں بتائی جا رہی ہیں وجود کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، نشانیاں بتائی جا رہی ہیں آخرت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. میں اصل میں اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے وہ پوچھ رہا تھا کہ کیوں بتائی جا رہی ہیں. آپ نے جب یہ فرمایا کہ وجود کے دلائل تو بس بات ختم ہو گئی. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ توحید اور آخرت کے بارے میں ہے، کہہ سکتے ہیں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی مکسڈ اپ ہیں، اس لیے کہ وہ دونوں اصل میں ایک دوسرے کے تقاضے ہیں. یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے یہ جو آپ نے فرمائی ہے، دس از ویری انٹرسٹنگ. اصل میں آپ ایک کا انکار کریں دوسرے کا بھی انکار ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر آپ توحید کا انکار کریں تو کیا مانیں گے کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں، تو پھر آخرت میں جسٹس نہیں ہو سکتی، پھر ضرورت ہی نہیں ہے آخرت کی. اصل میں یہ ہے جو قرآن مجید کا مقدمہ ہے. قرآن مجید کا مقدمہ یہ ہے کہ اگر تم یہ مانتے ہو کہ اس دن کوئی چیز سوائے تمہارے عمل کے تمہیں بچا لے جا سکتی ہے تو تم اصل میں آخرت کا انکار کرتے ہو. Anything can save you other than your own deeds, anything at all. تو پھر تم آخرت کا انکار کرتے ہو. کوئی شفاعت بچا لے گی، کسی کے ساتھ واقفیت بچا لے گی، کوئی دولت بچا لے گی، کوئی شہرت بچا لے گی، تمہارے عمل کے علاوہ کچھ بھی اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بچا سکتا ہے تو تم آخرت کا انکار کرتے ہو. یہ کیا چیز ہے یہ؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر 10 خدا ہوتے تو آخرت کیا کرنی تھی؟ پھر تو اس دنیا میں بھی جتنی کیاس ہوتا تو وہ ختم ہو جانا تھا. تو یہ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں. اس لیے مجھے اس پر بہت زیادہ اصرار نہیں ہے کہ آپ یہ اس میں ایک رائے پہ پہنچیں کہ آخرت ہے یا وجود باری تعالیٰ ہے. اس پر اصرار ہے کہ ایک رائے پہ پہنچیں کہ یا آخرت ہے یا وجود باری تعالیٰ ہے، اور یا پھر دونوں ہیں. دیٹ از آلسو پاسبل کہ کہہ سکتے ہیں آپ یہ دونوں ہیں. وجود اللہ تعالیٰ کی توحید اور آخرت کا بیان ہے. اوکے، مجھے اس سے مجھے سمجھنا پڑے گا. اس کو ہم وہ اگلے سٹیپس میں دیکھیں گے. یہ ساری جو آپ نے باتیں بتائی ہیں ان کو انشاءاللہ میں نے نوٹ کر لیا. اس میں میرے پاس صرف فریہ کی اور صدیقہ کی آخری بات ابھی تک نہیں آئی ہے. وہ اگر وہ بھیج دیں گے نیکسٹ ٹائم کے لیے ہم رکھ لیتے ہیں اسے انشاءاللہ. اینڈ پھر جب ہم اسٹیپ نمبر 3 کریں گے، اسٹیپ نمبر 4 کریں گے، اسٹیپ نمبر 5 کریں گے، اس میں یہ چیز زیر بحث آئے گی پھر انشاءاللہ. دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو کنیکٹ. ٹھیک ہے جی.
ناؤ وی ہیو ویری لٹل ٹائم، لیکن میں یہ چاہوں گا جی ایک دفعہ یہ اب نیکسٹ ٹائم وین وی اسٹارٹ دس سیشن آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین یہ اسٹیپ 1 2 3 4 5 جو ہیں ان میں کیا کیا ہے، سو دیٹ اگر وہ آپ کو یاد رہے اس کو ایک ریفرنس کا پوائنٹ بنا لیں گے انشاءاللہ، وہ اگر یاد رہے تو پھر اس کے مطابق کریں، بات جلدی ہو جایا کرے گی انشاءاللہ. We don't have to go into details where the step does not require any details. سر ایک بار پھر بتائیے گا کہ اگلے ہفتے کے لیے ہم جو ہے وہ 5 اسٹیپ پہ بات کریں گے. اگلے ہفتے کے لیے ہم اسٹیپ نمبر 3 پہ بات کریں گے ان آیات کے حوالے سے، آیت نمبر 21 سے لے کے 29 تک. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم کر کے اسٹیپ نمبر 3 یہ ہے کہ مخاطبین کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی ایسیز آئیں گے، لیکن جو آپ نے بیان کرنا ہے نا اس کی میکسیمم ڈیٹیل اس اسٹیپ میں آئے گی. میکسیمم ڈیٹیل کین بی 2 لائنز 3 لائنز 4 لائنز، لیکن یہ نہیں مطلب کہ ٹھیک ہے نا جی، یعنی اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 یہ ایک ورڈ 2 ورڈز کا جواب ہے، مطلب ایک سینٹینس ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 جو ہے اس میں میکسیمم ڈیٹیل آئے گی، وہ ایک جملہ ہو سکتا ہے 10 جملے ہو سکتے ہیں وہ آپ کو. اور اسٹیپ نمبر 4 جو ہے وہ اصل میں سمرائزڈ فارم ہے، وہ میں اب بتاؤں گا آپ کو کہ وہ اس میں اور اسٹیپ نمبر 3 میں کیا فرق ہے انشاءاللہ. ابھی صرف اگلے ہفتے کا بتائیے کہ صرف بس اگلے ہفتے اسٹیپ نمبر 3 اچھا کیا آپ نے، یہ ٹو دا پوائنٹ جواب ہونا چاہیے. تھینک یو. 1 سے لے کر 29 تک ہم نے اسٹیپ 3 پہ بات کرنی ہے. رائٹ، ایک کر کے کریں گے جی، ایک پیراگراف ٹھیک ہے اندر کا. سر اگر آپ سے میں ریکویسٹ کروں، اسٹیپ 1 بھی جو مخاطب اور مخاطبین والا بھی تھا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا، وہ تو بالکل سمجھ نہیں آ رہا ابھی تک. اچھا نہیں آیا؟ نہیں ٹھیک ہے، اس میں وہ آ گیا. تو وہ اگر کسی کو کلیئر ہو گیا اور نہیں ہوا تو ہم ہیلپ کریں گے سب کی کلیئر ہونے میں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ وی ول ٹیک دیٹ اپ. تھینک یو سر. جی موسٹ ویلکم جی. ایک ریکویسٹ ہے سر، یہ جو آپ نے اسٹیپ 2 کا ابھی تک جو ہم نے کیا ہے سر، اس میں آپ کی جو بھی وہ ہے سر، بھی آپ نے لاسٹ 2 اس کا تو بتایا ہے سر، جو وہ یہ بھی بتا دوں گا، یہی بتا ساتھ ہی سر کائنڈلی وہ بتا بالکل بتا دوں گا، بالکل بتاؤں گا انشاءاللہ. جی راشدہ آپ فرمائیے. اور اب کوئی سوال نہ لیجیے گا جی، ہم ختم کر دیں گے. جی سر یہ جو سارے اب اسٹیپ ہے نا، جیسے آیت 21 ہے اس میں ہے مقصد انسانیت، آیت 22 ہے مقصد کائنات، آیت 23 ہے مقصد رسالت اور ہدایت، پھر آگے 24 ہے وارننگ، 25 ہے نبی کی اطاعت میں خوشخبری، 27 یعنی 26 تا 27 لوگوں کے رویے، 28 تا 29 اللہ کی قدرت اور ہماری ضعیفی یا کمزوری. ٹھیک، اس کو مثلا آپ نے مقصد کائنات آپ نے کہا نا، تو مقصد کائنات اس میں کیا بیان ہوا ہے؟ جی مقصد انسانیت، مقصد کائنات جو بھی ہوگا، یہ اصل میں یہ تو اس کے ٹائٹلز بنیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک لفظ میں وہ یہ بتانا ہے کہ وہ پھر کیا ہے، یعنی مقصد، اگر یہاں پہ مقصد انسانیت بیان ہوا ہے تو کیا ہے، کیا بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے، مقصد کائنات بیان ہوا ہے تو کیا بیان ہوا ہے، یہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اس کو اسپیسیفائی کر لیں. ٹھیک ہے جی، ہم انشاءاللہ ادھر سے کنٹینیو کرتے ہیں جی. آپ بے شک اس پوائنٹ کو لے لیجئے گا جی، وین وی ٹیک دس اپ تو آپ اس کو لے آئیے گا. اس کو آپ نے شیئر کیا تو آپ نے یہ بیان نہیں کیا، اچھا ہوتا یہ اسی وقت بیان کر دیتے ہیں آپ، لیکن کوئی بات نہیں، ہم اگلی دفعہ لے لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ جی. اللہ تعالیٰ خوش. میں بیان بھی کر سکتی ہوں الحمدللہ. ہاں نہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو موقع مل جائے گا اس پہ، یعنی آپ اگر پھر سے ہم جو اسٹیپ نمبر 2 ہے آپ کا جو پوائنٹ ہے، آپ اگر ٹائم پہ تشریف لے آئیں گے نا تو ہم ادھر سے ہی شروع کر لیں گے بات کو. ٹھیک ہے جی، کہ آپ آیت نمبر 21 میں کیا فرما رہی ہیں، 22 میں کیا فرما رہی ہیں، اس طرح سے شروع کر لیں گے. اوکے جی، السلام علیکم.